علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم ناظرین، شعبان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر بہت سارے اعمال ایسے کیے جاتے ہیں جن اعمال کا تعلق قرآن اور احادیث سے نہیں ہے۔ شعبان کا مہینہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس معاملے میں اہمیت رکھتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مہینوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ نفلی روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ چند حدیث سے اس مہینے کے روزے کے بارے میں سماعت فرماتے ہیں، سنتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأیته اکثر صیام منہ فی شعبان رواہ البخاری فی کتاب الصیام۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راویہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھتے حتیٰ نقول لا یفطر تو ہم سب یہ کہتے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ہی رہیں گے، بغیر روزے کا کوئی دن آپ کا نہیں گزرے گا۔ وَيُفْطِرْ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تو ہمارا یہ کہنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ کسی دن نہیں رہیں گے۔ نفلی روزے کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رمضان کے فرض روزے کے علاوہ، رمضان کے مہینے کے روزے کے علاوہ کسی اور مہینے کا مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِّنْهُ فِي شَعْبَانَ، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نفلی روزے کے معاملے میں شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو فرض روزے کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حدیث اس چیز کی وضاحت کرتی ہے۔ شعبان میں روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک حدیث کے اندر شعبان کے روزے کے دو اسباب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ حدیث وعن اسامۃ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان قال ذلك شہر یغفل الناس عنہ بین رجب ورمضان وهو الشهر ترفع الأعمال فيه إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم رواہ النسائی فی کتاب الصیام۔ نسائی شریف کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لم ارک تصوم شہر من الشہور ما تصوم من شعبان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں جتنا ہم آپ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کسی اور مہینے میں آپ کو ہم نے اتنا نفلی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اسباب بیان فرمائے۔ پہلا سبب کہا کہ ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و شعبان، کہتے ہیں کہ اسامہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ رجب اور شعبان، یہ رجب اور ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، رمضان اور رجب کے درمیان یہ دو شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں لوگ غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں، سستی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ الْأَعْمَالُ فِيهِ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ،
یہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العالمین کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اسامہ فإنی احب ان یرفع عملی وانا صائم، میں پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا روزہ اس حال میں، میرے اعمال اس حال میں اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچے کہ میں روزے سے رہوں۔ تو شعبان کے روزے کے دو اسباب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ لیکن شعبان کا روزہ کب تک رکھیں؟ حدیث کہتی ہے کہ 1 شعبان سے لے کر کے 15 شعبان تک روزہ رکھنا ہے، اس کے بعد روزہ نہیں رکھنا ہے۔ حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، رواہ الترمذی فی ابواب الصیام۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جب 15 شعبان گزر جائے تو 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو۔ لہذا حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم مخالف یہ ہے کہ 15 شعبان تک آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، 15 شعبان کے بعد آدمی روزہ نہ رکھے۔ شراح حدیث اس کی ایک شرح یہ کرتے ہیں کہ 15 شعبان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے روزہ رکھنے سے منع کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ نفلی روزہ رکھنے کے چکر میں اپنی صحت کو گنوا دیں، وہ کمزور ہو جائیں، اور جو فرض روزہ رمضان کا روزہ ہے نفلی روزہ رکھنے کی وجہ سے رمضان کا روزہ متاثر ہو جائے۔ یہ حدیث کہتی ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو، لیکن ایک کنڈیشن ہے جہاں پر 15 شعبان کے بعد روزہ رکھا جا سکتا ہے، بلکہ رمضان آنے سے 1 روز یا 2 روز پہلے تک روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ وہ کنڈیشن کیا ہے؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یقول الا لا تقدم الشہر بیوم او اثنین الا رجل کان یصوم صیاما فلیصوم، رواہ النسائی فی کتاب الصیام۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا تقدم الشہر بیومین او اثنین، خبردار رمضان آنے سے 1 روز یا 2 روز پہلے کوئی شخص روزہ نہ رکھے۔ بعض لوگ استقبالیہ روزہ، رمضان کے استقبال کے طور پر روزہ رکھتے ہیں، جو غلط ہے۔ تو رمضان آنے سے، رمضان شروع ہونے سے 1 روز یا 2 روز پہلے روزہ نہ رکھے۔ ہاں الا رجل کان یصوم صیاما فلیصومہ، وہ شخص روزہ رکھ سکتا ہے جو روزہ رکھتا چلا آ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ سال بھر کوئی شخص نفلی روزے کا پابند ہے، وہ اس طرح کہ وہ ہر جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، ہر سوموار کو روزہ رکھتا ہے، سال بھر ان کا معمول ہے۔ تو حدیث کی روشنی میں کہ کوئی شخص روزہ نہ رکھے رمضان شروع ہونے سے 1 یا 2 روز پہلے، تو 1 یا 2 روز پہلے روزہ کون رکھ سکتا ہے؟ جو سال بھر ہر سوموار اور ہر جمعرات روزہ رکھنے کا عادی ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ یعنی اگر جمعہ سے رمضان شروع ہو رہا ہے تو وہ جمعرات کو روزہ رکھ سکتا ہے، وہ اگر منگل سے رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو وہ سوموار کو روزہ رکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ ان کا وہ استقبالیہ روزہ نہیں ہے، ان کا وہ خاص روزہ نہیں ہے، بلکہ ان کا وہ عام روزہ ہے جو سال بھر وہ رکھتا چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک ضعیف حدیث کو سامنے رکھ کر کے شعبان کی 15ویں شب کو چراغاں کیا جاتا ہے، قبرستان کا آنا جانا عام ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے، حلوہ خوری کا معاملہ گرم ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ 15ویں شعبان کی شب کو روحیں گھروں میں آتی ہیں، دیے جلائے جاتے ہیں، گویا کہ دیوالی کا ماحول ہوتا ہے، رات بھر عبادت کی جاتی ہے، پتہ نہیں کون کون سے نام پر صلاۃ الرغائب فلاں فلاں
کے نام پر نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اور 15ویں شعبان کا جو دن ہوتا ہے خاص کر کے روزہ رکھا جاتا ہے، ایک حدیث کو بنیاد بنا کر کے، جبکہ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اس حدیث کو بھی ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ حدیث وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فخرجت فاذا هو بالبقیع فقال اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ قالت قلت یا رسول اللہ انی ظننت انک اتیت بعض نسائک فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل ربنا لیلۃ النصف من شعبان الى سماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، رواہ الترمذی فی ابواب الصوم۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے جو کہ ثابت نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ میں نے ایک رات اپنی باری کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا، میں تلاش کرنے کے لیے نکل پڑی اس ظن میں اور اس ظن میں، اس گمان میں کہ کہیں میری باری کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری سوتنوں میں سے کسی سوتن کے ہاں تو نہیں چلے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اترتا ہے، فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو بنیاد بنا کر کے شعبان کی 15ویں شب کو لوگ جاگتے ہیں، روحوں کو گھروں میں بلاتے ہیں اور 15ویں شعبان کو روزہ رکھتے ہیں، جبکہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتا ہے قال الترمذی ھذا حدیث لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ من حدیث الحجاج۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ حدیث ہے جس کو ہم صرف طرق حجاج سے ہی جانتے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يُضَاعِفُ هَذَا الْحَدِيث، اور میں نے اپنے استاد محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ میرے استاد امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یحییٰ بن کثیر لم يسمع من عروہ، اور والحجاج لم يسمع من یحییٰ بن کثیر، فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن کثیر کا سماع عروہ سے ثابت نہیں ہے اور حجاج کا سماع یحییٰ بن کثیر سے ثابت نہیں ہے، یعنی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو ضعیف الجامع کے اندر نقل کیا ہے، اور یہ واضح کر دیا ہے کہ جس حدیث کو موضوع بنا کر کے 15ویں شب رمضان شعبان کی 15ویں شب کو جاگنے کا اہتمام ہوتا ہے اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا اہتمام ہوتا ہے، یہ حدیث بے اصل ہے، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ تو شعبان کا جو مہینہ ہے دیگر مہینوں کے مقابلے میں صرف خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مہینوں کے مقابلے میں نفلی روزے بہت زیادہ رکھا کرتے تھے، بقیہ جو کچھ بھی اس مہینے کے اندر کیا جاتا ہے وہ بدعات ہیں، وہ سب خرافات ہیں، وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہر مہینے میں اور ہر موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، متبع سنت بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔